کہتا ہے اس دن مجھے بڑا شک ہو گیا. ہاں شک ہو گیا, حضور کی نبوت میں شک ہو گیا. شک ہو گیا. کہتا ہے جب سے میں مسلمان ہوا اس دن مجھے پہلی دفعہ شک ہوا ہے. فقال عمر بن الخطاب, عمر بن الخطاب کہا واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ. کیا شک ہوا ہے؟ اچھا شک ہوا ہے, اس کے سوال سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کیا شک ہوا. آیا ہے فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا. فقلت الست نبی اللہ حقا, شک کس بات پہ ہوا ہے؟ کیا تو آپ واقعی پیغمبر ہیں یا واقعی پیغمبر نہیں ہے؟ قال بلا, انہوں نے فرمایا کہ میں پیغمبر ہوں. قلت السنا علی الحق, ہم حق پہ نہیں ہیں. وعدونا علی الباطل, ہمارا دشمن باطل پر ہے. قال بلا, کہا کہ ہاں. قال قلت فلما نعطي الدنيا في ديننا, تو پر پوچھا کہ یہ بستی, یہ دنیا پتہ کس کو بولتے ہیں؟ دنی. دنی بولتے ہیں گٹھیے کو, دنی بولتے ہیں کمینے کو, کمینے کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شخص کنایتاً بھی گالی دے نا, غلط الفاظ, وہ کافر ہوتا ہے. یاد رکھو, اس نے کہا کہ آپ کا یہ فعل جو کفار کے ساتھ مصالحت ہے, ہاں کفار کے ساتھ مصالحت ہے, یہ دین میں نستجیر باللہ. تم پرچی کاٹو نا FIR عمر پہ. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین, اما بعد. معزز ناظرین و سامعین, حسن اللہ یاری نے بخاری شریف سے ایک ایسی روایت کو پڑھا, صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ روایت ہے, وہ واقعہ ہے, اور اس نے جو ٹیگ لگایا ہے وہ ہے ختم نبوت کا انکار. یعنی حضرت عمر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے اوپر سوالات کھڑے کر رہے ہیں, اعتراض کر رہے ہیں, اور جو کلمات کہہ رہے ہیں وہ کلمات یہ ہیں. یہ بخاری شریف کی روایت اس نے پڑھی. حضرت عمر نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا, فقال عمر بن الخطاب فآتیت النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت الست نبی اللہ حقا, کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ قال بلا, سرکار جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں. قلت السنا علی الحق وعدونا علی الباطل, کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ قال بلا. قلت فلم نؤتی الدنیۃ فی دیننا اذا, تو ہم اس میں اپنے دین کو کیوں ذلیل کر رہے ہیں؟ قال انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسیہ وہو ناصری. یہ ہے وہ روایت جو حسن اللہ یاری نے پڑھی, اور اس میں کہتا ہے کہ یہ دیکھیے الدنیہ کس کو کہتے ہیں, دنیہ ذلیل. کاٹو FIR حضرت عمر پر, کیوں نہیں کاٹتے؟ یہ ساری اس نے جو ہے وہ بکواسیات کی, جس روایت کے سہارے میں اس نے یہ کہا ہے. اور یہ خود شیعوں کے ہی ایک زرق نقوی صاحب ہیں, ان کا کہنا ہے کہ یہ اب جب روایات پڑھتا ہے تو روایات کی جو اسناد ہیں, سند کے اندر جو راوی ہیں, 2 نمبر راوی من گھڑت حدیثیں گھڑنے والے, اور ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر جرح کی گئی محدثین نے, لیکن یہ جروحات کو چھوڑ کر وہ روایات اپنے مطلب کی لے لیتا ہے اور باقی صحیح روایتیں چھوڑ دیتا ہے. یہ تو خود ان کے گھر کے بندے نے بھی مانا ہے. میں اس روایت پہ جرا کرتا ہوں. اس روایت کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ تعالی اپنی صحیح بخاری کے اندر 2731 2732 اور بھی کئی جگہ پر لے کر آئے, لیکن جس جگہ یہ روایت ہے اس جگہ کا راوی کون ہے وہ روایت سن لے. حدثنی عبداللہ بن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر قال اخبرنی زوری قال اخبرنی عروۃ بن زبیر ان المسور بن مخرمہ و مروان. یعنی یہ پوری روایت صحابی رسول حضرت مسور بن مخرمہ اور مروان بن الحکم, ان دونوں کی روایت پر ہے. مروان بن الحکم تو ہے ہی ناسبی, محدثین نے کہا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا ہم ذکر کر سکیں. رہ گئے حضرت مسور بن مخرمہ, کتابیں کھول کے دیکھیے, اسد الغابہ اٹھائیں. مسور بن مخرمہ یہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہجرت کے 2 سال بعد, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تھے. 2 سال بعد حضرت مسور بن مخرمہ مکہ میں پیدا ہو رہے ہیں. 3 ہجری 4 5 6 7 اور یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے. 2 میں مسور پیدا ہو رہے ہیں, 3 4 5 اور 6, اور 6 میں صلح حدیبیہ ہو رہی ہے. تو یہ اس وقت 4 سال کے بچے تھے جب حدیبیہ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. تو حضرت مسور بن مخرمہ نے کسی سے تو سنا ہوگا, تو جس سے سنا ہے وہ موجود صحابی کون ہے اس روایت سے وہ دکھائیے. 4 سال کے بچے حضرت مسور تو نہیں بیان کر سکتے, آخر انہوں نے بھی تو کسی سے سنا ہوگا. وہ کون ہے کہ جس نے بیان کیا حضرت مسور سے کہ یہ واقعہ ہوا تھا؟ کیونکہ حضرت مسور مکہ میں ہی رہے, اور فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ وہ اسلام قبول کر کے جو ہے وہ مدینہ آ رہے ہیں. اور مروان بھی مکے میں پیدا ہوا ہے, اور اس وقت وہ 6 سال کا تھا. اگر پہلی عیسوی, جبکہ اس کی ولادت میں ہی اختلاف ہے کہ مروان پہلی ہجری کو پیدا ہوا, کئیوں نے کہا کہ 8 ہجری کو, بعد نے کہا فتح طائف کے بعد پیدا ہوا, کئیوں نے کہا طائف سے پہلے پیدا ہوا.
اور یہ وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، مروان، اس کو تو آپ سائیڈ پہ رکھیں۔ رہ گئے مسور بن مخرمہ، تو وہ 4 سال کے تھے، انہوں نے کس سے سنا وہ ذکر نہیں ہے۔ دوسری بات، ان سے عروہ بن زبیر نے لیا، عروہ بن زبیر سے زوری نے لیا، اور زوری سے معمر نے لیا، اور معمر کے بارے میں محدثین کہتے ہیں وہ سن لیں۔ میزان الاعتدال کی جلد نمبر 6، اس کے اندر امام الحافظ شمس الدین محمد بن احمد الزاہبی وہ بیان کرتے ہیں امام کے بارے میں، کہتے ہیں احد العالم الثقات، ہے تو یہ ثقہ راویوں میں سے ایک، لیکن لہو اوہام معروفہ، اسے معروف اوہام ہو جایا کرتے تھے، خیالات آیا کرتے تھے، حدیث کے وہ الفاظ نہیں ہوتے تھے یہ جو اپنی طرف سے گھڑ لیا کرتے تھے، شاید یہ واقعہ اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا، اوہام کثیرہ ان کو ہوا کرتے تھے۔ اور قال ابو حاتم فرماتے ہیں صالح الحدیث وما حدث به بالبصرۃ ففیہ اغالیط، ہے تو یہ صالح الحدیث ہے، لیکن اس نے جو بصرہ میں روایات کو بیان کیا ہے اس میں اغالیط، غلطی نہیں، اغالیط کثیرہ غلطیاں ہیں جو معمر بن راشد سے مروی روایات ہیں۔ اب ان معمر سے روایت کر رہے ہیں عبد الرزاق، اب وہ عبد الرزاق کون ہے؟ ساری روایت ان عبد الرزاق پہ کھڑی ہے، یا تو معمر کے خیالات ہیں کہ اوہام کثیرہ اس کو ہوا کرتے تھے، اغالیط ہوتی تھی، یا پھر عبد الرزاق جس پر حضرت امام شمس الدین زاہبی نے جرح کرتے ہوئے کہا کہ عبد الرزاق کون ہے؟ عبد الرزاق بن حمام بن نافع علی امام ابو بکر الغمیری مولاہم الصنعانی، ان کے بارے میں لکھا۔ امام ابو زرعہ الدمشقی کہتے ہیں اتینا عبد الرزاق قبل المیاتین، کہ میں عبد الرزاق محدث کے پاس 200 ہجری سے پہلے ان کے پاس آیا ملاقات کی، وہ صحیح البصر، وہ صحیح النظر تھے، ان کی نظر بالکل ٹھیک تھی، ومن سمع منہم بعد ما ذهب بصرہ فهو صحیح السماع، فرمایا جس نے ان کی بصارت چلے جانے کے بعد جب وہ نابینا ہو گئے، ان کی حالت نابینا میں کوئی بھی حدیث سنی، فرمایا فہو ضعیف السماع، وہ سماع ضعیف ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جو وہ لکھاتے تھے کتابوں سے، جو کچھ انہوں نے لکھا تھا وہ ان کی کتابت تو درست تھی جو کتابوں سے روایات ہوتی تھی، لیکن ان کی حافظے سے، سماعت سے، زبانی جو حدیثیں تھی ان پر محدثین ریجیکٹ کر دیا کرتے تھے۔ یہ عبد الرزاق ہیں۔ اور قال النسائی، امام نسائی کہتے ہیں فیہ نظر لمن کتب عنہ بآخرہ، اس میں نظر ہے، اس میں کلام ہے اس حدیث کے اندر جس بھی بندے نے، جس بھی محدث نے ان کی آخری عمر یعنی 200 ہجری کے بعد ان سے روایات لی ہیں۔ روی عنہ احادیث المناقیر، اور میں احادیث مناقرہ ان سے روایت کی گئیں، احادیث مناقرہ منکر حدیث ہیں۔ اور قال ابن عدی کہتے ہیں حدث ابی احادیث فی الفضائل لم یوافقہ علیہ احد، فضائل میں جتنی حدیثیں انہوں نے عبد الرزاق بن حمام نے بیان کی ہے کسی ایک بھی محدث اسلام نے وہ ان کی موافقت نہیں کی، یعنی یہ غربت اور مناقیر حدیث سے روایت کرتے تھے۔ اور آگے کہا وَنَسَبُوهُ إِلَى التَّشَيُّعِ، انہیں تشیع سے منسوب کیا گیا، محدثین انہیں جو ہے وہ شیعہ کہتے تھے۔ وقال دارقطنی کہتے ہیں ثقۃ لکنہ یخطی علی معمر فی احادیث، تو چونکہ یہ بخاری شریف کی حدیث بھی معمر سے ہے تو اب دارقطنی کیا کہتے ہیں، ہے تو ثقہ لیکن لکنہ یخطی علی معمر فی احادیث، لیکن جو احادیث میں یہ معمر سے لیتا ہے حدیثیں، فرمایا اس میں یہ خطا کرتا ہے، بالخصوص معمر والی حدیثوں میں خطا کرتا ہے، اور خود معمر بھی اوہام کثیرہ کا شکار ہوتا ہے، اور یہ خود بھی تشیع عبد الرزاق، تو جو بخاری شریف کی حدیث ہے معمر سے ہے جو اوہام کثیرہ کا مالک ہے، اور اس سے عبد الرزاق لے رہا ہے جو خود بھی شیعہ ہے۔ اور حضرت دارقطنی کہتے ہیں جو معمر سے لی ہوئی حدیثیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری خطا پہ مبنی ہوتی ہیں۔ حضرت ابو زرعہ عبید اللہ محدث کہتے ہیں حدثنا عبداللہ المسندی، کہ حضرت عبداللہ مسندی نے بیان کیا ہمیں قال وددت ابن اعینۃ قلت ارید عبد الرزاق، کہتے ہیں کہ میں نے ابن اعینہ کو ودا کیا، یعنی وہ میرے ہاں مہمان بنے، بہت بڑے محدث تھے ابن اعینہ، وہ میرے ہاں مہمان بنے، جب وہ جانے لگے میں نے انہیں ودا کیا تو میں نے کہا ارید عبد الرزاق، کیا میں عبد الرزاق سے ملوں؟ قالا، تو ابن اعینہ نے کہا اخاف ان یکون من الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا،
مجھے خوف ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے کہ دنیا کی زندگی میں جن کی پوری کوششیں ضائع ہو گئیں، گمراہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ ابن عیینہ کہہ رہے ہیں، اور وجہ کیا تھی آگے وجوہات بھی آ رہی ہیں۔ اکیلی کہتے ہیں اب یہ اتنا بڑا تشیع تھا کہ حدثنی احمد بن زکیر الحضرمی حدثنا محمد بن اسحاق بن یزید البصری سمعت مخلد شعیری یقول، مخلد شعیری کہتے ہیں کہ میں عبد الرزاق کے پاس تھا، فذکر رجل معاویہ تھا، ایک شخص نے حضرت معاویہ کا ذکر کیا، فقالا، تو عبد الرزاق نے کہا، سنیے کتنا بڑا یہ شیعہ ہے، لا تقذر مجلسنا بذکر والد ابی سفیان، ابو سفیان کے بیٹے کا ذکر کر کے ہماری مجلس خراب نہ کر۔ کیا یہ سنی ہے؟ پھر اس سے سن رہا ہے جو اوہام کثیرہ کا مالک ہے۔ محمد بن عثمان الثقفی البصری کہتے ہیں کہ العباس بن عبد العزیز وہ بیان کرتے ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہوا ان عبد الرزاق کذاب، کہ عبد الرزاق جو ہے اس ذات اقدس کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کی قسم اٹھا کے کہا بے شک عبد الرزاق محدث کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جھوٹے راویوں اور اوہام کثیرہ کے مالک راویوں سے آپ حدیث کو قبول کر کے حضرت فاروق اعظم کے ایمان پر حملہ کر، اور کوئی گواہ تو تکڑے لاؤ۔ اب عدالت میں مقدمہ جب ہوتا ہے گواہوں پہ جرح ہوتی ہے، ایک ایک تمہارا جو ہے وہ گواہ اس پہ جرح ہو رہی ہے۔ جعفر بن ابی عثمان الطیالسی وہ فرماتے ہیں کہ سمیت ابن معین یقول، میں نے ابن معین کو یہ کہتے ہوئے سنا، سمیت من عبد الرزاق کلاما یومن، میں نے عبد الرزاق سے کلام سنا ایک دن، فاستدللت به علی التشیع، میں نے استدلال کر لیا کہ اس کے اندر تشیع ہے، یہ شیعہ ہے۔ فقلت، میں نے کہا کس سے؟ عبد الرزاق سے، ان استاذیک الذین اخذت عنہم کلہم اصحاب سنہ، تمہارے وہ تمام اساتذہ جن سے تم نے احادیث کو لیا ہے وہ تو سارے سنی تھے، یعنی معمر و مالک و ابن جریر و سفیان و اوزائی، یہ تو اہل سنت میں سے تھے۔ فَأَمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا الْمَذْهَبِ، یہ مذہب تشیع تم نے کس سے لیا ہے؟ فَقَالَ قَادِمَ عَلَيْنَا جعفر بن سلیمان الزبعی، کہ ہمارے ہاں جعفر بن سلیمان الزبعی آئے، فرائیت فاضلا، میں نے دیکھا کہ یہ فاضل شخص ہے، حسن الحدی، اچھے اخلاق والا ہے، حسن الحدی اچھے اخلاق والا ہے، فَأَخَذْتُ هَذَا عَنْهُ، میں نے یہ جو مذہب تشیع لیا ہے وہ اس بندے سے لیا ہے، عبد الرزاق شیعہ۔ وقال احمد بن ابی خزیمہ کہتے ہیں، سمیت ابن معین، میں نے ابن معین سے سنا، وقیل لہ، ابن معین سے کہا گیا کیا کہ ان احمد یقول ان عبید اللہ ابن موسیٰ یرد حدیثہ للتشیع، کہ بے شک عبید اللہ بن موسیٰ یہ ایک محدث ہے، ان کے بارے میں کہ ان کی حدیثوں کو رد کیا جائے گا ان کے تشیع کے سبب۔ فقالا، تو ابن معین نے کہا، کان واللہ الذی لا الہ الا ہوا عبد الرزاق اغلا فی ذالک من عبید اللہ، وہ عبید اللہ جس کی حدیثوں کو تشیع اور رفض کی وجہ سے رد کیا جائے گا، فرمایا خدا کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس سے بھی بڑا غالی شیعہ یہ عبد الرزاق ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت یحییٰ بن معین، لگائیے ان پر بھی فتویٰ۔ اچھا، اسی عبد الرزاق سے یہ حدیث لی، یہ بخاری کی، اور جس جگہ یہ الفاظ آئے ہیں جس جگہ بھی اس میں یہ عبد الرزاق ہے۔ اور معمر اوہام کثیرہ کا مالک، میں بھول جاتا تھا، وہم ہوتے تھے اس کو حدیثوں کے اندر۔ اور پھر زہری کے بارے میں تو ایک کمنٹ بھی ہے کہ اس کی عروہ بن زبیر سے بھی ملاقات ہے کہ نہیں ہے۔ اور مسور بن مخرمہ صحابی رسول جن سے یہ روایت لے رہے ہیں، وہ مسور بن مخرمہ جو صحابی رسول ہیں اس وقت 4 سال کے تھے جب حدیبیہ کا یہ میدان ہوا تھا، اور وہ حدیبیہ میں تھے بھی نہیں۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ کو تکڑی دلیل حضرت فاروق اعظم کو کافر ثابت کرنے کی، تم لاکھ سر پھٹکتے پھرو گے۔ حدیبیہ کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دست مبارک پہ حضرت فاروق اعظم بیعت کرنے والے، اور انہوں نے بیعت کی، اور خود حسن اللہ یاری نے مانا کہ انہوں نے بیعت کی ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ اور خدا سے راضی ہو، اور اس قسم کے جو ہے اوہام کثیرہ کے مالک اور شیعہ راویوں سے تم حدیثیں لے کر اور تم کہتے ہو کہ جناب والا ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ خدا تیرے شر سے میری ساری قوم کو محفوظ فرمائے۔